السلام علیکم، سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں ریحان طارق اور میں ہوں عائشہ یوسف۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر، لیکن اس سے پہلے ایک شاٹ۔ چیف سیکرٹری جاوید اقبال کو پنجاب سے ٹرانسفر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ چیئرمین پی این ڈی جاوید اسلم نئے چیف سیکرٹری پنجاب ہوں گے۔ آئی جی پولیس آفتاب سلطان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ آفتاب سلطان کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی تعینات۔ جنرل ہسپتال میں 5 سالہ بچی خسرے کے باعث جاں بحق، ہلاکتوں کی تعداد 56 ہو گئی۔ 78 نئے کیسز کی تشخیص۔ ہائی کورٹ میں میو جنا اور سروسز ہسپتال کے ایم ایس صاحبان کی پیشی۔ جعلی ویکسین سے ہلاکت ہوئی تو ذمہ داروں کو جیل بھجوا دیا جائے گا، عدالت کے ریمارکس۔ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی قلت، جنا ہسپتال میں خسرے کی ادویات بھی دستیاب نہیں۔ بیشتر ہسپتالوں نے محکمہ صحت سے اضافی فنڈز مانگ لیے۔ آل پاکستان وابنا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے ریفرینڈم کی تقریب۔ ملازمین کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف نسبت روڈ پر احتجاج۔ ادھر سمن آباد میں بجلی کی بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دی۔ نگران وفاقی وزیر پانی و بجلی مصدق ملک نے کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے نام پر عوام سے زیادتی ہو رہی ہے۔ نواز شریف بجلی کے بحران پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ انرجی پالیسی سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے۔ پنجاب کی صنعتوں کے ساتھ امتیازی سلوک سے پیداواری اہداف متاثر ہوئے۔ گوہر اعجاز کی اپٹما ہاؤس میں سینئر عہدیداران کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ ایم ڈی واسا ڈاکٹر جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہر میں پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ شہری پانی ذخیرہ کرنے کا بندوبست کریں۔ ایم کیو ایم پنجاب اور لاہور کے قائدین نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی، جبکہ پی ٹی آئی کارکنان کا مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج۔ شاہ محمود قریشی کا مظاہرین سے خطاب۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو ڈاکٹرز نے مکمل صحتیاب قرار دے دیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ عمران خان کو کل ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ چیف انجینئر ٹیپا نے شہر کے ٹریفک سگنلز کی اپ گریڈیشن کے لیے آئندہ مالی سال میں حکومت سے 7 کروڑ 80 لاکھ روپے مانگ لیے۔ این اے 123 سے نومنتخب رکن قومی اسمبلی پرویز ملک کا داروغہ والا کا دورہ۔ پرویز ملک کا کہنا ہے کہ صاف پانی کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ آل پاکستان کاٹیج انڈسٹریز اینڈ اسمال ٹریڈرز ایسوسی ایشن کی جانب سے پیاف کے چیئرمین ملک طاہر جاوید ملک کے اعزاز میں استقبالیہ، 25 سے زائد مارکیٹس کے عہدیداران کی شرکت۔ اندرون دہلی گیٹ میں مسجد وزیر خان سے ملحقہ دکانوں کے مالکان کا والڈ سٹی پروجیکٹ کی طرف سے دکانیں خالی کرنے کے نوٹس پر احتجاجی مظاہرہ۔ بلوچستان میں تعلیم کے فروغ سے تمام مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب غوث بخش کا خطاب۔ بلوچستان میں مسلم لیگ نون کے صدر سردار ثناء اللہ زہری کا بلوچستان کے نومنتخب اراکین اسمبلی کو پی سی ہوٹل میں سہرانا۔ گڑھی شاہوں میں زہریلی چائے پینے سے ایک ہی خاندان کے 8 افراد کی حالت غیر، گنگارام ہسپتال میں داخل۔ ایڈن ہاؤسنگ لمیٹڈ کے مالک ڈاکٹر امجد کے گھر سے 1 کروڑ 64 لاکھ روپے کا سامان چوری کرنے والے ملازم محمد صغیر کو گرفتار کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے چوری شدہ سامان برآمد کر دیا۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے موٹر سائیکل نمبر کی نئی سیریز LEM 13A کے پرکشش نمبروں کی نیلامی کر دی۔ 786 نمبر 18,000 روپے میں فروخت۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے طلباء کے لیے ریسکیو 1122 کی جانب سے 3 روزہ بیسک لائف سپورٹ کورس کا آغاز۔ طلباء کو فوری طبی امداد دینے کی عملی تربیت دی جائے گی۔ قومی ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ چودھری اختر رسول نے مستعفی ہونے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ بطور کوچ کام جاری رکھنے کا اعلان۔
نیشنل کالج آف آرٹس میں ہالی ووڈ ایوارڈ یافتہ پاکستانی ڈائریکٹر ممتاز حسین کی فلم آرٹ از ایکول ٹو لو اسکوائر کی اسکریننگ، فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد میں شرکت۔ اور گرمی نے شہریوں کا کر دیا برا حال، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب بلیٹن میں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی حکومت نے چیف سیکرٹری پنجاب جاوید اقبال کو فوری طور پر OSC بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور ان کی جگہ جاوید اسلم کو نیا چیف سیکرٹری لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف سیکرٹری جاوید اقبال کو ان کی اپنی درخواست پر ٹرانسفر کیا گیا ہے اور آج PMLN نے وفاقی حکومت کو جاوید اسلم کو نیا چیف سیکرٹری پنجاب لگانے کی درخواست کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں محمد شہباز شریف نے آج فون کر کے جاوید اسلم کو نئے چیف سیکرٹری کے حوالے سے مبارکباد بھی دی ہے۔ وفاقی حکومت نے IG پنجاب آفتاب سلطان کو تبدیل کر کے کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی تعینات کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی حکومت نے IG آفتاب سلطان کو کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی تعینات کر دیا ہے۔ آفتاب سلطان کو ان کی اپنی درخواست پر IG پنجاب کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ شہر میں خسرے کی جان لیوا وبا کا خطرہ بدستور موجود۔ جنرل اسپتال میں 5 سالہ بچی بطول بی بی خسرے کے باعث زندگی کی باسی ہار گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران اس موذی مرض کے 78 نئے کیسز بھی سامنے آئے ہیں۔ خسرے کے وبا کی شدت شہر میں تاحال کم نہیں ہو سکی۔ جنرل اسپتال میں مانگا منڈی کی رہائشی 5 سالہ بطول بی بی کو خسرے کے مرض کا شکار ہونے کے باعث داخل کروایا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکی۔ خسرے کی وبا نے مجموعی طور پر اب تک 56 بچوں کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران میو ہسپتال میں خسرے کے 24 نئے کیسز سامنے آئے۔ چلڈرن اسپتال میں 18 اور شہر کے دیگر اسپتالوں میں خسرے کے 36 نئے کیسز کی تشخیص ہوئی ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ جناح ہسپتال میں خسرے کی ادویات بھی مریض بچوں کو دستیاب نہیں۔ بیشتر ہسپتالوں کی انتظامیہ نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے محکمہ صحت سے اضافی فنڈز مانگ لیے ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی قلت کا معاملہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ بیشتر سرکاری ہسپتالوں میں رنگر لیکٹیٹ، نارمل سلائن ڈرپ سیٹ، سرنجیں، سرجیکل دستانے اور سرجری میں استعمال ہونے والے دھاگوں سمیت دیگر سامان بھی دستیاب نہیں۔ ان کے علاوہ بیشتر جان بچانے والے انجیکشن بھی سرکاری ہسپتالوں کے شعبہ حادثات میں ناپید ہیں۔ جناح ہسپتال میں تو خسرے کے مریض بچوں کے لیے بھی ادویات جن میں کلیرسٹ انجیکشن، وٹامن A، نیلسٹیٹ ڈراپس اور کھانسی کا سیرپ شامل ہے کہ قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور خسرے کے مریض بچوں کے لواحقین ادویات خود خریدنے پر مجبور ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کسی بھی کمی کو پورا کرنے کے لیے لوکل پرچیز کی مد میں موجود فنڈز بھی ختم ہو چکے ہیں۔ ادویات کی شدید قلت سے پیدا ہونے والی صورتحال پر قابو پانے کے لیے بیشتر سرکاری ہسپتالوں نے محکمہ صحت سے اضافی فنڈز فراہم کرنے کی استدعا کر دی ہے۔ ہائی کورٹ نے خسرے کی وبا کے خلاف کیس کی سماعت 29 مئی تک ملتوی کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ ویکسین ناقص ہونے کی صورت میں محکمہ صحت کے وزیر اور مشیر جیل بھجوا دیے جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت شروع ہوئی تو عدالت کے روبرو درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ سرکاری اسپتالوں میں خسرے میں مبتلا بچوں کا علاج معالجہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور ویکسین کی کمی کے باعث بچوں کی اموات کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ عدالت کے روبرو میو اسپتال کی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر زاہد پرویز، سروسز اسپتال کی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ریحانہ ملک اور جناح اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر اعجاز شیخ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ والدین اگر جادو ٹونے کی بجائے بچوں کا بروقت علاج کروائیں تو یقیناً اموات کا سلسلہ رک سکتا ہے۔ میو اسپتال کے ڈاکٹر زاہد پرویز کا کہنا تھا کہ میو اسپتال میں 2486 خسرے کے مریض بچے داخل ہوئے جن میں 48 فوت ہوئے۔ اسپتال میں داخل کیے جانے والے خسرے کے مریض بچوں کی شرح اموات 2% سے بھی کم ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیلتھ ڈائریکٹوریٹ ڈاکٹر نذیر حسین نے بتایا کہ سرکاری اسپتالوں میں فراہم کی جانے والی میڈیسن معیاری ہے۔ خسرے کی ویکسینیشن یونیسیف کے ذریعے منگوا کر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد سے باقاعدہ تصدیق کرائی جاتی ہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو ڈاکٹرز نے مکمل صحت یاب قرار دے دیا۔ شوکت خانم اسپتال کے ترجمان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو بدھ کی صبح 6:30 بجے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ 7 مئی کو انتخابی جلسے کے دوران لفٹر سے گر کر زخمی ہونے کی وجہ سے عمران خان شوکت خانم اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ عمران خان کے 3 مہرے متاثر ہونے کے باعث ہوپ سینٹر کی تیار کی گئی خصوصی جیکٹ ان کو پہنا دی گئی ہے، جس کے بعد انہوں نے شوکت خانم اسپتال کے 3 فلور پر چہل قدمی کی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے عمران خان کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد ان کو مکمل صحت یاب قرار دیتے ہوئے تشخیص کیا ہے کہ اب عمران خان کو اسپتال میں مزید قیام کی ضرورت نہیں، وہ اپنی معمول کی سرگرمیاں شروع کر سکتے ہیں۔
शौकत खानम अस्पताल के तर्जुमान ख्वाजा नज़ीर का कहना है कि डॉक्टर्स की जानिब से इमरान खान को डिस्चार्ज करने की इजाज़त देने के बाद इमरान खान बुध की सुबह 6:30 बजे अस्पताल से घर चले जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और सैकड़ों कारकुनान ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। पार्टी क़यादत का कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने मुतालबात ना माने तो एहतजाज का सिलसिला वसी किया जाएगा। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में शाह महमूद कुरैशी, मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, अब्दुल अलीम खान, हम्माद असर, खुर्शीद कसूरी, मलिक करामत खोकर, जहीर अब्बास खोकर, उमर चीमा, सलोनी बुखारी और सादिया सुहेल समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं और सैकड़ों वर्कर्स ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठाकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात में होने वाली धांधली पर अज खुद नोटिस लें। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इलेक्शन में अवाम का जोश व खरोश काबिल दीद था, लेकिन इंतखाबात में की जाने वाली धांधली ने माजी की तमाम मिसालें पीछे छोड़ दी हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त तहरीक इंसाफ का है। इलेक्शन कमीशन को हर हाल में निशानदही किए जाने वाले हलकों में री पोलिंग और री काउंटिंग कराना होगी। MKM पंजाब और लाहौर के कायदीन ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर एजाज चौधरी का कहना है कि लोग हुक्मरान जमात को छोड़कर PTI का हिस्सा बन रहे हैं, यही तब्दीली है। PTI में शमूलियत के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम प्रेस क्लब में किया गया, जिसमें MKM लाहौर के सदर आमिर सज्जाद, नायब सदर नज़ीर सुल्तान, सीनियर नायब सदर मियां सरफराज भट्टू, सदर साहिबाल आतिफ जान खान, इंचार्ज सोशल फोरम पंजाब डॉक्टर आसिफ, ज्वाइंट इंचार्ज सोशल फोरम पंजाब मियां आसिफ शौकत, मेंबर सेंट्रल कमेटी रिजवान सफर कुरैशी, डिस्ट्रिक्ट मेंबर लाहौर मोहम्मद फैयाज और सदर हल्का NA 127 राना सज्जाद ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर एजाज चौधरी ने कहा कि लोग तयन कर चुके हैं कि इंतखाबात कैसे हुए, इसीलिए हुक्मरान जमात को छोड़कर लोग तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन रहे हैं। PTI में शमूलियत इख्तियार करने वालों का कहना था कि MKM नजरिया पाकिस्तान के फलसफे से हट चुकी है। इमरान खान पाकिस्तान को बचाने और बनाने की बात करते हैं, इसीलिए उनकी क़यादत पर एतमाद का इज़हार किया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कमर के लिए तैयार की गई खुसूसी जैकेट पहना दी गई। शौकत खानम अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर इमरान खान ने वॉक की। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि कल इमरान खान को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 7 मई को इंतखाबी जलसे के दौरान लिफ्टर से गिरकर जख्मी होने की वजह से इमरान खान शौकत खानम अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। इमरान खान के सर और कमर पर चोटें आई थीं। डॉक्टर्स के मुताबिक इमरान खान के सर पर लगने वाली चोट ठीक हो गई है, ताहम कमर के 3 मोहरे मुतासर हुए हैं, जिसकी वजह से इमरान खान को कमर के लिए खुसूसी जैकेट पहना दी गई है। खुसूसी जैकेट होप सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर खालिद नियाज़ी की निगरानी में तैयार की गई। खुसूसी जैकेट पहनने के बाद इमरान खान ने शौकत खानम अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर चहलकदमी भी की। डॉक्टर्स की टीम भी इस मौका पर मौजूद थी। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि इमरान खान की तबीयत बेहतर है और कल उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के सदर मियां मंजूर अहमद भट्टू तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अयादत के लिए शौकत खानम अस्पताल गए। उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से उन्हें नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अयादत के बाद शौकत खानम अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के सदर मियां मंजूर अहमद भट्टू ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तवानाई बहरान के खात्मे के लिए भाषा डैम और पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे समेत कई प्रोजेक्ट्स का आगाज किया, जिनका फायदा नई हुकूमत को होगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को हुकूमत के लिए खुशामदीद कहती है। मियां मंजूर अहमद भट्टू ने कहा कि उन्होंने जमहूरियत की मजबूती के लिए धांधली के बावजूद इंतखाबी नताइज को तस्लीम किया है। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। छप्पर स्टॉप मुल्तान रोड पर शहरियों ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सड़क ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पानी और बिजली की बंदिश से उनकी जिंदगी अजीरन हो गई है। मुल्तान रोड छप्पर स्टॉप के रिहायशी बिजली की 35 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी और लेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शहरियों का कहना था कि शदीद गर्मी ने पहले ही आवाम का जीना मुहाल कर रखा है, जबकि रहती कसर बिजली की तवील लोड शेडिंग ने निकाल दी है। मुजाहिरीन ने कहा कि बिजली और पानी की बंदिश से उनके मामलाते जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं। ऑल पाकिस्तान बाबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के ज़रिए तमाम 29 मई को होने वाले रेफरेंडम के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जबकि बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी रैली भी निकाली गई।
बख्तियार लेबर हॉल निस्बत रोड में 29 मई को होने वाले रेफरेंडम के हवाले से होने वाली तकरीब में खुर्शीद अहमद, अब्दुल लतीफ निजामानी, गौहर ताज, मलिक फतेह खान, चौधरी गुलाम रसूल, चौधरी गफ्फार इकबाल डार, मलिक नूर, साजिद काफी, राना मोहम्मद अकरम, चौधरी मकसूद अहमद, उसामा तारिक, हाजी मोहम्मद यूनुस, नवीद डोगर, राना शकूर समेत मुल्क भर से आए हुए वापडा मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए खुर्शीद अहमद का कहना था कि मुलाजमीन 29 मई को वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन को कामयाब करें ताकि उनके तमाम मसाइल बासानी हल हो सके। मुकद्दस कॉलोनी के रिहायशियों ने बिजली की अदम दस्तयाबी के खिलाफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहायशगाह के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। रायवेंट रोड पर वाक़े मुकद्दस कॉलोनी के मकीनों ने बिजली की अदम दस्तयाबी के बाइस मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहायशगाह के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने ज़ाती उम्रा के करीब से गुजरने वाली नहर में कूदकर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि मुस्लिम लीग नून के कायदीन मुकद्दस कॉलोनी में बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। निगरान वफाकी वजीर पानी और बिजली मुसद्दिक मलिक का कहना है कि लोड शेयरिंग के नाम पर अवाम से ज्यादती हो रही है। मियां नवाज शरीफ के रवैये से महसूस होता है कि वो बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए संजीदा हैं। रायवेंड में मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वफाकी वजीर पानी और बिजली का कहना था कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ को तजावीज़ दी हैं कि कोयले से बिजली पैदा करके आवाम को सस्ती बिजली फराहम की जा सकती है। चश्मा न्यूक्लियर से भी आवाम को सस्ती बिजली मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि अगर भारत बिजली 8 से 9 रुपए फी यूनिट पैदा कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। उनका कहना था कि सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए सब्सिडी ख़त्म करनी होगी और मईशत का असर-ए-नौ ढांचा बनाना होगा। एप्टमा के सीनियर रहनुमा गौहर एजाज का कहना है कि एनर्जी बहरान से निजात के लिए नई हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकिली का अमल जल्द मुकम्मल होना चाहिए। एप्टमा के मरकजी चेयरमैन एहसन बशीर और अली एहसान कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर रहनुमा एप्टमा गौहर एजाज ने कहा कि गुज़िश्ता साल बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे था, जो अब बढ़कर 16 घंटे तक जा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि 15,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत होने के बावजूद सिर्फ 9,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। गौहर एजाज का कहना था कि पंजाब की सनतों के साथ इम्तियाजी सलूक से पैदावारी अहदाफ मुतासर हुए। उन्होंने कहा कि सनत को बरवक्त टैरिफ सब्सिडी दी जानी चाहिए। गौहर एजाज ने कहा कि नौमुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकली के फौरी बाद IPPs के कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज किया जाना चाहिए। एप्टमा के मरकजी चेयरमैन एहसन बशीर ने मुतालबा किया कि नई हुकूमत एनर्जी बहरान पर फौरी तवज्जो दे। उन्होंने कहा कि सनत की एनर्जी ज़रूरियात पूरी होने से बरामदात 20 से 25 बिलियन तक हो सकती हैं। लिए आप एक पॉलिसी बना दें और कहेंगे कि पूरे पाकिस्तान को ये हमने डिफरेंशियल देना है कि जनाब हम पूरे पाकिस्तान की सनत चलाना चाहते। फिर सनतों के पावर प्लांट्स हैं, साथ उनको भी कहें कि अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ, मिनिमम एफिशिएंसी 50 करो, वो भी ले जाएंगे। हमारे अगर कारखाने नहीं लगे हुए गैस के, इनएफिशिएंट है, उनको एफिशिएंसी की तरफ ले जाओ। बट एक कॉन्सेप्ट पे तो आओ कि हमने क्या करना है। हमारा नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स क्यों जाया कर रहे हैं हम। चीफ इंजीनियर टीपा ने शहर की ट्रैफिक सिग्नल्स की मुकम्मल अपग्रेडेशन के लिए आइंदा माली साल में ज़िले हुकूमत से 7 करोड़ 80 लाख रुपए मांग लिए हैं। चीफ इंजीनियर टीपा की तरफ से DCO को भिजवाई गई डिमांड में बताया गया है कि रवा माली साल के पहले 6 माह में ट्रैफिक सिग्नल्स की मरम्मत के लिए 1 पाई तक नहीं मिली, जबकि बाद में कमिश्नर लाहौर ने 3.5 करोड़ रुपए फराहम करने की हिदायत की थी, मगर ज़िले हुकूमत ने सिर्फ 2 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए। चीफ इंजीनियर के मुताबिक अब ट्रैफिक सिग्नल्स के मुकम्मल अपग्रेडेशन के लिए ज़रूरी है कि आइंदा माली साल में 7 करोड़ 80 लाख रुपए फराहम किए जाएँ। दिवासा डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि लोड शेडिंग के बाद शहर में पानी की किल्लत का सामना है। शहरियों को चाहिए कि वो पानी ज़ख़ीरा करने का बंदोबस्त करे। मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी डॉक्टर जावेद इकबाल ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर में पानी की किल्लत बदतरीन लोड शेडिंग के बायस हो रही है, जिस पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि 486 ट्यूबवेल्स को चलाया जा रहा है, जबकि 12 नए ट्यूबवेल्स को भी सिस्टम में शामिल किया जा रहा है। डॉक्टर जावेद इकबाल ने कहा कि लोड शेडिंग की सूरत में जनरेटर्स को मुसलसल चलाया जा रहा है, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से डीजल खरीदने के लिए ग्रांट भी जारी कर दी गई। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो पानी आने की सूरत में उसे ज़ख़ीरा करने की आदत अपनाएं ताकि पानी को ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया जा सके। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए रेस्क्यू 1122 की जानिब से 3 रोज़ा बेसिक लाइफ सपोर्ट कोर्स का आगाज़ किया गया, जिसमें शुरका को इमरजेंसी की सूरत में इंसानी जान बचाने के लिए फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देने की अमली तरबियत दी जाएगी।
फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जानिब से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में रेस्क्यू 1122 के ताउन से शुरू किया जाने वाला 3 रोज़ा बेसिक लाइफ सपोर्ट कोर्स 21 से 23 मई तक जारी रहेगा। कोर्स की इफ्तिताही तकरीब में फेडरेशन के स्टाफ सदर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, स्टाफ एडवाइजर डॉक्टर नदीम शहजाद गुराइया, रेस्क्यू 1122 के नुमाइंदे डॉक्टर वसीम हाशमी और फेडरेशन के सदर इकरा अहमद समेत कोर्स के शुरका ने शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि कोर्स में तलबा को किसी भी हादसे से दो चार होने वाले शख्स की ज़िंदगी बचाने के लिए फौरी तिब्बी इमदाद देने की अमली तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोर्स का इनेकाद एहसन इक़दाम है। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने कोर्स के मुंतज़मीन और रेस्क्यू एहलकारों को यादगारी शील्ड्स भी पेश की। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। एसी कैंट नबीला इरफान की ज़ेर सदारत शालीमार टाउन अफसरान और ताजरों के साथ बिजली के बहरान पर इजलास मुनाकिद हुआ। एसी कैंट ने ताजरों को बिजली के बहरान से निमटने के लिए हुकूमती पॉलिसी पर अमल करने की हिदायत की है। इजलास में टीएमओ शालीमार टाउन इकबाल खान, टीओआर आमिर अख्तर भट्ट, सदर मेन बाजार गुलशन पार्क गुलाम सरवर, सदर मेन बाजार गाजियाबाद असलम शाहिद, सदर लोहा मार्केट मियाँ शौकत जावेद, सदर फतेहगढ़ मार्केट शेख इफ्तिखार, सदर नयापुल मार्केट मियाँ जावेद, सदर गंज बाजार शेख इमरान समेत दीगर ताजिर नुमाइंदों ने शिरकत की। गढ़ी शाह के इलाके में जहरीली चाय पीने से 2 बच्चों और खवातीन समेत एक ही खानदान के 8 अफराद बेहोश हो गए, जिन्हें गंगा राम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू सराय के मुताबिक अल्लामा इकबाल रोड के रिहायशी नदीम के अहले खाना ने सुबह नाश्ते के बाद चाय पी, जिसके बाद तमाम अफराद की हालत गैर होना शुरू हो गई। मुतासरीन को तिब्बी इमदाद के लिए निजी क्लिनिक ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स के मशवरे पर मुतासरीन को गंगा राम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि तमाम अफराद के मैदे वॉश किए जा रहे हैं। मुतासरा अहले खाना की मोहल्लेदार शाइस्ता ने बताया कि बेहोश होने वालों में नदीम, उसकी बेगम समरा, वालदा फरहत, काशिफ, 4 साला हमजा, 3 साला हारून, जहांगीर और मलंगी शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक का कहना है कि शहर में साफ पानी की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीह है। आखिरी मिनट खुदादाद स्ट्रीट नस्तारोगाबाला में हल्का एन 123 से नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक और नौमुंतखब रुकन सूबाई असम्बली बाऊ अख्तर अली ने इलाके का दौरा किया और इलेक्शन में कामयाब कराने पर हल्के के अवाम का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर नईम शेख, एजाज टीपू, मास्टर फैयाज और चौधरी नईम समेत मुस्लिम लीग नून के दीगर कारकुनान और अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला नवाब गौस बख्श बारकज़ई के एजाज़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीब का एहतमाम किया गया। निगरान वज़ीर आला ने खिताब करते हुए कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और दीगर मसाइल पर काबू पाने के लिए तालीम को आम करना होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से मुनाकिद की गई तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान, डॉक्टर लियाकत अली, डॉक्टर औरंगजेब आलमगीर, डॉक्टर आमिर एजाज, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर हारिस रशीद, डॉक्टर असमतुल्लाह समेत दीगर फैकल्टी मेंबरान और बलोच तलबा ने भी शिरकत की। बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के सदर सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी ने बलोचिस्तान के नौमुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में ज़हराना दिया। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर में सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी की जानिब से दिए जाने वाले ज़हराने में मीर जान जमाली, नवाबजादा चंगेज़ मदी, सरदार सालिम मोहम्मद, सरदार सरफराज सोमकी, मीर इजहार हुसैन, ताहिर महमूद खान, मीर राहिद जमाली, राहीला दुरानी, समीना किरण, किश्वर अहमद, समीना बलोच, मीर आमिर और सरदार अयाज सादिक समेत दीगर ने शिरकत की। सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी का कहना था कि बलोचिस्तान में अमन अमान के क़याम के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे और कौम परस्त जमातों समेत सबको साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि लाहौर से उन्हें ख़ास उनसियत है और लाहौर आकर हमेशा उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपने घर में मौजूद हैं। ऑल पाकिस्तान कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से प्याफ के चेयरमैन मलिक ताहिर जावेद के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें 25 से ज़ायद मार्केटों के अहदेदारान ने शिरकत की। एम्बेसडर होटल में मुनाकिदा इस्तकबालिया तकरीब में सीनियर वाइस चेयरमैन प्याफ खालिद सईद भट्ट, वाइस चेयरमैन अमजद अली जावा, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कॉटेज इंडस्ट्री गुलाम सरवर हजवेरी समेत स्मॉल ट्रेड इंडस्ट्री से वाबस्ता ताजरों की कसीर तादाद शरीक हुई। इस्तकबालिया में शरीक ताजरों से खिताब करते हुए प्याफ के चेयरमैन मलिक ताहिर जावेद मलिक ने कहा कि इंडस्ट्री से वाबस्ता मुलाजमीन के मसाइल के हल और उन्हें सहूलियात मुहैया करने की गर्ज से प्याफ का क़याम अमल में लाया गया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने मोटरसाइकिलों की नई सीरीज LEM 13A के पुरकशिश नंबरों की नीलामी की, जिसमें सबसे महंगा नंबर 786 शेख वकास अहमद ने 18,000 रुपये में खरीदा।
محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے موٹر سائیکلوں کے نمبروں کی نئی سیریز LEM 13A کی نیلامی فرید کوٹ ہاؤس دفتر میں کی۔ نیلامی کے عمل کی سربراہی ETO علی بختیار نے کی۔ سب سے مہنگا نمبر 786 شیخ وقاص احمد نے 18,000 روپے میں خریدا۔ ایک نمبر عبد الوحید نے 10,000 روپے میں، 2 نمبر اتحاد انسٹالمنٹ نے 6,000 روپے میں، 3 نمبر 8,000 روپے میں محمد وقاص نے خریدا۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ شہر کی عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر سٹی عدالت میں۔ MQM کے رہنما الطاف حسین کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر دی گئی ہے۔ عدالت عالیہ میں درخواست گزار کے وکیل فیاض مہر کی جانب سے دائر کی جانے والی ریٹ میں موقف اختیار کیا گیا کہ الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف بیان دے کر پاکستان کو توڑنے کی سازش کی ہے۔ ایسا شخص کوئی سیاسی جماعت بنانے کا اہل نہیں، لہٰذا MQM پر پابندی لگا کر انٹرپول کے ذریعے الطاف حسین کی گرفتاری عمل میں لانے کا حکم دیا جائے تاکہ پاکستان میں ٹرائل کر کے الطاف حسین کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے پر صارف عدالت نے 6 دکانداروں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ پولیس کو دکاندار گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ صارف عدالت میں صارفین کی طرف سے مختلف کیسز زیر سماعت ہیں، جس میں عدالت نے سماعت کے بعد اکثر دکانداروں کو طلب کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ بعض دکاندار جن کے خلاف عدالت نے فیصلے کیے تھے، ان میں سے بھی اکثر دکانداروں کو طلبی کے احکامات جاری کر رکھے تھے۔ عدالت میں سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ 6 دکاندار عدالت کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے کیس التوا میں پڑے ہوئے ہیں اور صارفین کو سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ اس پر عدالت نے 6 دکانداروں کے وارنٹ جاری کر دیے۔ جن کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں ان میں ہال روڈ کے محمد آصف اسرار الحق فرنیچر ہاؤس، مینیجر سروس شوز پیکو روڈ محمد بشیر شادرہ، محمد وارث شادرہ اور وسیم ہاؤس ہولبرگ کے مالک شامل ہیں۔ عدالت نے تمام متعلقہ SHOs کو حکم دیا ہے کہ 6 دکانداروں کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ شہر میں جرائم کی کیا صورتحال رہی، آپ جان سکیں گے سٹی کرائم میں۔ پولیس نے ایڈن ہاؤسنگ لمیٹڈ کے مالک ڈاکٹر امجد کے گھر سے 1 کروڑ 64 لاکھ روپے سامان چوری کرنے والے ان کے ملازم محمد صغیر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے چوری شدہ سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ گلبرگ پولیس کے انچارج انویسٹیگیشن انسپیکٹر رانا اشفاق کے مطابق اتوار کی شب ایڈن ٹاور گلبرگ میں ایڈن ہاؤسنگ لمیٹڈ کے مالک ڈاکٹر امجد کی الماری سے ان کے ملازم محمد صغیر نے ان کی 90 لاکھ روپے مالیت کی گھڑی، 15 لاکھ روپے مالیت کے 5 قیمتی قلم، 50 لاکھ روپے مالیت سے زائد کی پاکستانی، انڈین، امریکن، چینی، UAE، کینیڈین، برطانوی اور سوئس کرنسی چرا لی تھی۔ پولیس نے محمد صغیر کے آبائی گاؤں ڈھلی تلاکنگ میں چھاپہ مار کر اسے گرفتار کر لیا، جبکہ اس کے قبضے سے چوری شدہ سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ریلوے پولیس نے کروڑوں روپے کی پٹری چوری اسکینڈل میں ملوث محکمہ ریلوے کے 3 افسران کو ضمانت خارج ہونے پر گرفتار کر لیا۔ کروڑوں روپے کی پٹری چوری اسکینڈل میں ملوث 3 افسران کو ضمانت خارج ہونے پر ریلوے پولیس نے احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والے افسران میں ڈویژنل انجینئر غلام قادر، ڈپٹی ڈائریکٹر پراپرٹی اینڈ لینڈ فیصل عمران اور اسسٹنٹ انجینئر اختر علی شامل ہیں۔ گرفتار ہونے والے تینوں افسران پر 24 کلومیٹر پٹری چوری کر کے فروخت کرنے کا الزام ہے، جبکہ اس کیس میں ملوث ریلوے پولیس کے ایک ملازم کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اسلام پورہ کی رہائشی آبادی میں واقع گتا بنانے والی فیکٹری میں آتش زدگی سے قیمتی سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق رفاعی آباد کے علاقے میں واقع گتا فیکٹری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ فیکٹری رہائشی آبادی میں ہونے کے باعث امدادی کارروائیوں میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حادثے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور طویل جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ کھیل کے میدان میں کون جیتا اور کس نے کھائی مات، یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی ایڈوانس کوچنگ پروگرام انڈر 16 کرکٹ ٹورنامنٹ میں NCA شارک نے NCA ڈالفنز کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ LCCA کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں NCA ڈالفنز نے ٹاس جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 123 رنز بنائے۔ عماد علی 25، ناصر نواز 31 اور عامر سہیل نے 20 رنز بنائے۔ مد مقابل ٹیم کے سلطان محمود اور سلمان سلیم نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں NCA شارک نے مطلوبہ ہدف آخری اوور میں 1 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔
فاتح ٹیم کی جانب سے محمد عثمان 72 اور انیل مشتاق 46 رنز بنا کر نمایاں بلے باز رہے۔ میچ میں امپائرنگ کے فرائض عرفان دلشان اور عابد نذیر نے انجام دیا۔ قومی ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ چودھری اختر رسول کا کہنا ہے کہ وہ ہاکی سے کبھی دور نہیں رہ سکتے۔ ورلڈ کپ 2014 کا حصول ان کا ٹارگٹ ہے۔ ہاکی فیڈریشن کے حکام سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے قومی ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ چودھری اختر رسول نے کہا کہ وہ ورلڈ کپ 2014 میں کامیابی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ سے قبل پاکستانی ٹیم کو ایشیا کپ بھی جیتنا ہوگا۔ اختر رسول نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آنے سے ملک میں کھیلوں کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ قومی ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ چودھری اختر رسول نے فیڈریشن کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کے بعد مستعفی ہونے کا فیصلہ ترک کرتے ہوئے بطور کوچ کام جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ پی ایچ اے کے صدر قاسم ضیاء کی زیر صدارت نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ہونے والے تھنک ٹینک کے اجلاس کے بعد سیکرٹری آصف باجوہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ملک کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال میں ٹیم مینجمنٹ میں تبدیلیوں کے حوالے سے افواہیں گردش کر رہی تھیں، تاہم اجلاس میں متفقہ طور پر ٹیم مینجمنٹ کو ورلڈ کپ 2014 تک تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوچنگ کنسلٹنٹ طاہر زمان ضرورت کے مطابق ٹیم مینجمنٹ کو دستیاب ہوں گے، جبکہ ٹرینر نیوٹریشن کے لیے عدنان ذاکر اور گول کیپنگ کوچ کے لیے ارشد خان کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ آصف باجوہ کا کہنا تھا کہ ورلڈ ہاکی لیگ کے لیے قومی ٹیم کی تربیت کا پہلا مرحلہ 29 مئی سے ایبٹ آباد جبکہ دوسرا مرحلہ 18 جون سے کراچی میں ہوگا۔ ٹیم 23 جون کو ملائیشیا روانہ ہوگی۔ لاہور ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے لیے بنائی گئی 3 رکنی اسکروٹنی کمیٹی نے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی نے پہلے مرحلے میں ایسٹ زون سے الحاق شدہ کلبوں کی اسکروٹنی شروع کر دی ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی میں عبدالجلیل خان، افضال شاہ اور مزمل شاہ شامل ہیں۔ کمیٹی کا ذمہ اگلے ماہ کے پہلے ہفتے تک شہر کے تمام کلبز کی اسکروٹنی مکمل کرنے کا کام لگایا گیا تاکہ انتخابات سے قبل 18 جون تک یہ کام پی سی بی کی منشا کے مطابق کر لیا جائے۔ پہلی روز ایسٹ زون کے کلبز کی اسکروٹنی کی گئی، جن میں عبدالقادر کلب، دھرمپورہ کلب، دھرمپورہ جمخانہ، دھرمپورہ سپورٹس، غالب جمخانہ، غالب سپورٹس، مغلپورہ سپورٹس، ساجد میموریل کلب، شفقت رانا کرکٹ کلب، شاہین کرکٹ کلب، شوکت میموریل کلب اور شائننگ کرکٹ کلب شامل ہیں۔ تعلیمی سرگرمیوں کا احوال آپ جان سکیں گے سٹی تعلیم۔ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول دھرمپورہ میں اسکالرشپس تقسیم کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مسلم لیگ نون کے ایم این اے شیخ روہیل اصغر نے خصوصی شرکت کی۔ پرنسپل اسکول راحت غزالہ، چیئرمین ضلعی زکوٰۃ کمیٹی لاہور عبد المجید بھٹی، کوارڈینیٹر یو سی 55 شیخ نعیم اقبال، رانا اکرام، فضل شاہ، مقبول احمد سمیت والدین اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں اسکول کی 310 طالبات میں کل 3,18,000 روپے تقسیم کیے گئے۔ سوئم سے ہشتم تک کی طالبات میں فی کس 900 روپے اور نہم دہم کی طالبات میں فی کس 1344 روپے تقسیم کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شیخ روہیل اصغر نے کہا کہ مسلم لیگ نون عوام کو مایوس نہیں کرے گی اور تمام انتخابی وعدوں کو ہنگامی بنیادوں پر پورا کیا جائے گا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت لاہور سمیت پورے پاکستان کے 800 کالجز کے سربراہان کی تربیتی ورکشاپ شروع ہو گئی۔ ریجنل آفس لاہور میں 45 کالجز کے پرنسپلز ورکشاپ میں شرکت کر رہے ہیں۔ ایچ ای سی لاہور آفس میں ورکشاپ کے دوسرے روز ڈائریکٹر لاہور نذیر حسین، ڈپٹی ڈائریکٹر محمد اسحاق سمیت کالجز کے پرنسپلز نے شرکت کی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت شروع ہونے والے ورکشاپ میں نصابی پروگرام، طلبہ تدریسی عملے، تعلیمی ذرائع اور تحقیق کے لیے باقاعدہ ایک پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، جس پر عمل درآمد کرانے کے لیے پہلے مرحلے میں تعلیمی اداروں کے پرنسپلز کی تربیت کی جائے گی۔ ورکشاپ میں پرنسپلز کی تربیت کے لیے ماہر اساتذہ مختلف پہلوؤں پر بریفنگ دے رہے ہیں۔ ڈائریکٹر ایچ ای سی لاہور نذیر حسین کا کہنا ہے کہ تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے ورکشاپ منعقد کی گئی ہے۔ موسم کی بدلتی ہوئی رتوں پر ایک نظر سٹی موسم۔ سورج شہر پر آگ برسا رہا ہے، شہری خوشگوار موسم کو ترسنے لگے۔ آج شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مسلسل خشک موسم میں مسلسل دھوپ نے شہریوں کو جھلسا کر رکھ دیا ہے۔ صبح سے موسم شدید گرم رہا، تیز دھوپ کے باعث سڑکیں تندور کا منظر پیش کرتی رہیں۔ لوگ دھوپ اور گرمی کی شدت سے نجات کے لیے دست بدعا ہیں۔ شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت شام 4 بجے کے قریب 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 16% رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رات کے وقت ہوا چلنے کا امکان ہے۔ مجموعی طور پر موسم جوں کا توں رہے گا۔
شہر کے کاروباری اتار چڑھاؤ پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی بزنس میں۔ شہر کی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں 800 روپے فی تولہ اضافے سے قیمت 53,000 روپے تک جا پہنچی۔ صوبائی دارالحکومت کی صرافہ مارکیٹس میں گزشتہ کئی روز سے سونے کی قیمت میں کمی کا رجحان غالب تھا، جو بالآخر ختم ہو گیا ہے۔ مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں 800 روپے فی تولہ اضافے سے قیمت 53,000 روپے متعین ہوئی۔ اسی طرح 24 قیرات 10 گرام سونے کی قیمت 45,428 روپے رہی۔ 22 قیرات 10 گرام سونے کی نرخ 41,642 روپے، جبکہ 10 گرام چاندی بھی 10 روپے اضافے کے ساتھ 754 روپے رہی۔ پاکستان بزنس کونسل کے چیئرمین سکندر مصطفیٰ نے کہا ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے آئندہ حکومت کو فوری شارٹ اور لانگ ٹرم پالیسیاں ترتیب دینا ہوں گی۔ لاہور اکنامکس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ایوان صنعت و تجارت میں پاکستان بزنس کونسل کے چیئرمین سکندر مصطفیٰ کے ہمراہ خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں لیجا کے صدر فاخر ملک، محمد منصور، محمد جہانگیر حیات، جاوید قریشی، شاہد اشرف، محمد اجمل، نعمان شیخ، جواد رضوی، شاہد اسد، عادل رضا، محمد اشرف، محمد سلمان، امارہ اعجاز، میاں خلیل الرحمان سمیت شعبہ کامرس کے دیگر صحافیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر لاہور اکنامکس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر فاخر ملک نے ملکی معیشت کو درپیش چیلنجز پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ بننے والی حکومت کے لیے انرجی بحران کا خاتمہ بڑا چیلنج ہوگا۔ پاکستان بزنس کونسل کے چیئرمین سکندر مصطفیٰ نے کہا کہ انرجی بحران میں فوری کمی کے لیے پیداواری صلاحیت کے مطابق بجلی پیدا کرنا ہوگی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آئی پی پیز کو ادائیگیاں، پانی کے سٹوریج کے لیے ڈیمز کی بروقت تعمیر اور لائن لاسز کو کم کرنا ہوگا۔ اور اب ایک نظر غیر ملکی کرنسی ریٹس پر۔ انٹرٹینمنٹ کی رنگا رنگ دنیا سے کچھ خبریں آپ جان سکیں گے سٹی انٹرٹینمنٹ میں۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر میں شام چراسی گھرانے کے گلوکار استاد حسین بخش گلو نے اپنی سریلی آواز سے صوفیانہ کلام، پنجابی گیت اور غزلوں سے شام موسیقی کو 4 چاند لگا دیے۔ مزید جانتے ہیں رضا زیدی کی اس رپورٹ میں۔ پلاک کے زیر اہتمام ہونے والی شام موسیقی میں شام چراسی گھرانے کے استاد حسین بخش گلو نے استاد سلامت علی خان کا کلام پیش کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ استاد حسین بخش گلو نے شام چراسی گھرانے کے سورج خان اور چاند خان کے ساتھ پنجابی زبان کی خوبصورت بولیاں گا کر خوب پذیرائی حاصل کی۔ محفل موسیقی کے آخر میں انہوں نے شائقین کی فرمائش پر مختلف گیت اور غزلیں بھی پیش کیں جنہیں خوب سراہا گیا۔ کیمرامین شعیب صفدر کے ساتھ رضا زیدی، سٹی 42۔ نیشنل کالج آف آرٹ میں ہالی ووڈ ایوارڈ یافتہ پاکستانی فلم ڈائریکٹر ممتاز حسین کی فلم آرٹ از ایکول ٹو لو اسکوائر کی اسکریننگ ہوئی ہے، جس میں فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ہالی ووڈ سے ایوارڈ حاصل کر کے ملک کا نام روشن کرنے والے ہدایت کار ممتاز حسین کی بنائی گئی ہالی ووڈ فلم آرٹ از ایکول ٹو لو اسکوائر کی اسکریننگ میں NCA کے اساتذہ، طلباء و طالبات سمیت آرٹ اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اچھوتے موضوع پر بنائی گئی اس فلم کو لاس اینجلس، لاس ویگاس، نیو یارک، سوئٹزرلینڈ اور جے پور سے ایوارڈز مل چکے ہیں۔ ہدایت کار ممتاز حسین اس سے پہلے 9/11 اور صوفی شاعر بلے شاہ پر بھی فلمیں بنا چکے ہیں۔ فلم بینوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس فلم کو پاکستان کی پہچان بنا کر دنیا بھر میں پیش کرے۔
सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।